السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ٹریک ٹو سی ایس ایس۔ آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے آئسولیشنزم۔ آئسولیشنزم ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے جس کی بیسک آبجیکٹو انٹرنیشنل سسٹم میں ڈپلومیٹک پارٹیسپیشن سے دور رہنا ہے۔ یعنی ان سمپل ورڈز، آئسولیشن اس لیے ایک اسٹیٹ ایڈاپٹ کرتی ہے تاکہ وہ انٹرنیشنل سسٹم میں کسی اور کے افیئرز میں انوالو نہ ہو۔ ایسا کرنے سے وہ ملک دوسرے اسٹیٹس کی طرف سے سیکیور ہوگی اور ساتھ ہی دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ اس کے فرینڈلی ریلیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ گزشتہ 200 سالوں میں مختلف اسٹیٹس نے پالیسی آف آئسولیشنزم کو اڈاپٹ کیا ہے، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جاپان اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ لیکن ان ملکوں کے مقابلے میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا آئسولیشن زیادہ افیکٹو اور ہیلپ فل ثابت ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس پالیسی کو اپلائی اور انالائز کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ایک اسٹیٹ کے لیے پالیسی آف آئسولیشنزم کو اڈاپٹ کرنے میں پاسبلٹیز کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے 4 فیکٹرز کا ہونا لازمی ہے، تبھی ایک اسٹیٹ آئسولیشنزم کو اڈاپٹ کر سکتی ہے، ورنہ اٹ از امپاسبل ٹو اڈاپٹ دس پالیسی۔ تو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ پاورفل ہو، فری آف تھریٹس۔ بیرونی جتنے تھریٹس ہیں، ایکسٹرنل جتنے تھریٹس ہیں انویژن کے، سیکیورٹی کے، وہ ان سے فری ہو۔ یعنی کہ اسٹیٹ یا تو فورن تھریٹ سے آزاد ہو یا پھر اتنی پاورفل اور طاقتور ہو کہ اسے دوسری اسٹیٹس کی الائنسز کی ضرورت ہی نہ ہو اپنی ڈیفنس کے لیے۔ تو ان سرکمسٹانسز میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم سے کٹ کے رہنا، اپنے بارڈر کو فورٹیفائی کرنا اور ایک سیپریٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنانا ایک ملک کو اس پالیسی کے تحت رہنے کے قابل بناتی ہے۔ اور پھر دوسرا جو فیکٹر ہے وہ اکانومیکلی سیلف سفیشینٹ، یعنی وہ اکنامکلی یا انٹرنیشنل سسٹم پر وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ ایک آئسولیشنسٹ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشی طور پر کسی اور پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ اس اسٹیٹ کے پاس پاور آف پروڈکشن کی ایبنڈنس ہو اور ساتھ ہی اس کے اندر کافی گڈز اینڈ سروسز اور ریسورسز، پاپولیشن اور ہر قسم کی کیپاسٹی ہو، تبھی وہ سیلف امپوزڈ آئسولیشن کو اڈاپٹ کر سکتی ہے، ورنہ وہ کمزور ہو کر ٹوٹ سکتی ہے۔ اور جو تیسرا فیکٹر ہے وہ انٹرنل اسٹرینتھ ہے۔ انٹرنل اسٹرینتھ یہ تیسرا اور اہم فیکٹر ہے جو ایک اسٹیٹ کو پالیسی آف آئسولیشنزم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اندرونی طور پر، یعنی اس کے اندر پولیٹیکل کنسنسس ہو، سیاسی طور پر وہ متحد ہو، اس کے اندر ولنریبلٹیز نہ ہو، یا پھر وہ ایک اسٹرانگ اتھارٹیرین اسٹیٹ ہو، یعنی اس میں بادشاہت جیسی رجیم ہو، چونکہ انٹرنل ولنریبلٹیز خطرہ بن سکتے ہیں اس اسٹیٹ کے لیے۔ اور جو چوتھا اور آخری فیکٹر ہے وہ جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے۔ فیکٹر یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے ریموٹ یعنی بہت دور لوکیٹڈ ہو، ہر طرف سے پہاڑ، سمندر یا صحراؤں سے لاکڈ ہو، تاکہ وہ دوسرے اسٹیٹس کی انویژن سے سیکیور ہو اور اس پر آسانی سے کوئی دوسری اسٹیٹ اٹیک نہ کر سکے۔ یعنی عام الفاظ میں وہ اسٹیٹ لینڈ لاکڈ ہو اور اس کے اپنے اینیمیز بھی نہ ہوں، اس کے دوسرے اسٹیٹ سے یعنی انٹرنیشنل سسٹم سے اس کے فرینڈلی ریلیشنز ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ نے آئسولیشنزم پالیسی کو کیوں اڈاپٹ کی تھی؟ تو اس کا جواب پریزیڈنٹ جارج واشنگٹن نے اپنے وداعی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم نے یعنی امریکہ دنیا کے اتحادی بننے سے گریزاں رہے گا، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی پورشن ہو۔ ان کا یہ مطلب تھا کہ جس ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی اس کو نقصان ہوگا۔ اور پھر امریکہ نے ورلڈ وار 1 میں شرکت کی اور ساتھ ہی بولشیوک ریولوشن میں انٹروین کر کے پالیسی آف آئسولیشنزم کو چھوڑ دی تھی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، یہ لیکچر ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔